کہ وہاں پر شیولنگ ہے، وہاں ہم لوگوں کو جانے ہی نہیں دیتے. وہاں پر 360 مورتیاں تھیں، اور جو مکھیہ شیولنگ ہے وہ مکھیشور مہادیو تھے. اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تو پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا. سب سے پہلے وہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی جہاں پر آج کعبہ ہے. فرشتوں کو بھیج کر وہاں پر کعبہ بنوایا، یعنی اپنا گھر بنوایا. اور یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ جو کعبہ ہے وہ دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے. دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گھر ہے تو وہ کعبہ ہے. اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا. اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواریں اونچی کی، اور ان کے ساتھ میں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. اس کا پورا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے. آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. پھر کچھ زمانہ گزرنے کے بعد جب مکہ میں عمر بن لوہی اس کی حکومت آئی اور اس نے ملک شام میں جا کر دیکھا تو لوگ وہاں پر بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ کچھ بت وہاں سے خرید لایا اور اس نے لا کر وہ کعبہ کے اندر رکھ دیے. اس طرح کعبہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے، 360 بت رکھ دیے گئے. تو اب کسی کے بت رکھ دینے سے کعبہ بت خانہ نہیں بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر کسی کا کوئی مکان ہے، اس مکان پر کوئی اور قبضہ کر لے اور وہ وہاں پر کچھ مورتیاں لا کر رکھ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر اس کا ہو جائے گا. گھر جس نے بنوایا تھا اس کا تھا. تو کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس کو فرشتوں نے بنایا، آدم علیہ السلام نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر ہی رہے گا. اس میں کسی کی مورتی رکھ دینے سے وہ بت خانہ نہیں ہو جائے گا. پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبے سے، خدا کے گھر سے، ان 360 بتوں کو توڑ کر باہر پھینکوا دیا. اب آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کی مورتیاں ہیں، جو یہاں کے ہندوستان والے جن دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں کہ وہ مورتی ان کی تھی، تو یہ بھی غلط ہے. وہ یہ مورتیاں نہیں تھیں، وہ مورتی وہ تھی جن کو اہل عرب یعنی مکہ والے جن کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ مورتی وہ تھی. کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے، مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ان میں سے 5 کا نام قرآن پاک کے اندر موجود ہے. ود، صبا، یغوث، یعوق، نصر. یہ وہ بت تھے جن کو کفار عرب یعنی مکہ والے پوجا کرتے تھے.